قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب محترم، آج کا جو یہ دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے، یوم عاشوراء۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کر کے یعنی 9 محرم یا 11 محرم کو ملا کر اس کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ جب صحابہ نے پوچھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھی، تو یہودی یہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دن ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قوم فرعون یعنی لشکر فرعون اور فرعون سے ہمیں نجات دی، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ہمارا حق موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی بنتے ہیں، کہ نبوت میں بھی وہ نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی رسول ہیں، میں بھی رسول ہوں، انہیں کتاب اور شریعت ملی، مجھے بھی کتاب اور شریعت ملی، تو میرا حق زیادہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے سال ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ان یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو سامعین محترم، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ 10 محرم کا دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور اس سے پہلے بھی عظیم تھا۔ اس دن جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے، جس طرح سادات کرام نے اس مسجد کے اندر اس 10 محرم کا یوم عاشوراء کے دن اہتمام کیا، محفل کا، نیاز کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا، تو جس طرح اس دن کی اپنی فضیلت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محرم کا ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر فرماتے ہیں، سرکار کے صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تھا وہ صدقہ فطر ادا کرتا تھا۔ اب سامعین محترم، جس طرح اس دن کے روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو اس دن کوئی اور نیکی کی جائے تو اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور پھر سامعین محترم، اصال ثواب پہ اگر میں گفتگو کروں تو قرآن مجید کے 4 سپارے کے اندر آیت نمبر 8 ہے، سورۃ النساء ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمایا کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا مال وراثت تقسیم کیا جا رہا ہو، اس وقت جس بندے کا مال وراثت تقسیم کیا جاتا ہے، آپ اور ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس کے رشتہ داروں کو ملتا ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا حق کس کو ملتا ہے؟ اس کے بیٹوں کو ملتا ہے، بھائیوں کو ملتا ہے، بیوی کو ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو، یعنی جو اس کے قریبی ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو ملتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا والیتامی والمساکین، فرمایا جب وہ مال وراثت تقسیم کیا جا رہا ہو، اس وقت اگر کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، تو فرمایا فرزقوہم من، فرمایا اس مال وراثت میں سے اسے بھی دے دیا کرو۔ اور پھر اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب وہ یتیموں کو، مساکین کو وہ مال دیا جائے گا
تو لینے والے اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، اور جو یتیم اور مساکین لیں گے اللہ رب العزت اس کا ثواب اس مرحوم کو عطا فرما دے گا۔ اب سامعین محترم، اس سے یہ سمجھ آئی کہ ایصال ثواب کرنے کا ثواب ہے، اور وہ ثواب جس کی نیت سے کیا جائے اس کو پہنچتا ہے۔ آج کی اس محفل کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا یہ 10واں دن ہے، اس نسبت سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروایا جائے، اس کی دعا کی جائے، اور پھر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اس محفل کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بیٹے قربان کر دیے، اپنے عزیز و اقارب قربان کر دیے، اپنے دوست جو ہے وہ قربان کر دیے، اور اس لیے قربان کیے کہ یہ دین جو ہے یہ سلامت رہے، یہ تا قیامت رہے۔ آج ہم اگر اس کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب امام حسین کو پہنچائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ثواب پہنچے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحادو تحبو، فرمایا جب تم کسی کو تحفہ دیتے ہو تو اس سے تمہاری محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب کسی دوست کی شادی ہو تو دوست اس کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس سے پوچھیں نا، یہ دوست کو تحفہ کس لیے دیا ہے؟ آپ نے اس دوست کو اس کی شادی کے موقع پر، اس کے بیٹا جب پیدا ہوا ہے اس موقع پر، اس کا جو ہے گھر کے اندر کوئی خوشی آئی ہے، اس کو تم نے کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی پیسے دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، کوئی جو ہے چیز دے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا اس وجہ سے دیے ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے تحفہ دیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دنیا کا دستور ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو تحفہ دیتے ہو تو پھر اس تحفہ دینے کی وجہ سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ جو تحفہ بھیج رہے ہیں نعتوں کی صورت کے اندر، کلام پاک کی تلاوت کی صورت کے اندر، نیاز کو تقسیم کرنے کی صورت کے اندر، اس محفل کے اندر قال اللہ قال الرسول بیان کرنے کی صورت میں، یہ تحفہ ہم امام حسین اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے ہمارے عمل سے بھی، کیونکہ دلوں میں تو ہماری ان کی محبت ہے، لیکن عمل کر کے بتا رہے ہیں لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم امام حسین کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ثبوت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات، فرمایا یہ زندوں کا تحفہ ہے مردوں کی طرف۔ اب ہم جب امام حسین کو تحفہ بھیجتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو سامعین محترم، حدیث مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی، فرمایا حسین مجھ سے ہیں، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ محمد سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جوڑ کر ہمیں یہ پتہ چلا، ہمارا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم امام حسین سے محبت کا ذکر کرتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو گویا حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم سرکار دو عالم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، اس سے پہلے ایک ان کی منقبت جو ہے پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی
تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل بسانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل بسانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ مجھے پانی نہیں دیتے ہو تو نہ دو، اس 6 ماہ کے علی اصغر کو تو پانی دے دو۔ ان ظالموں نے تیر مارا اور آپ کے حلق مبارک پہ لگا، آپ نے اپنے اس بچے کا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اس طرح آسمان کی طرف اچھال کے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ ایک علی اصغر ہے، اگر لاکھوں بھی ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کر دیتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ اچھا، آپ سمجھے ہوں گے کہ کربلا کے میدان میں صرف امام حسین ہی شہید ہوا ہے۔ امام حسین کا یہ بھائی تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ ستیلا بھائی تھا۔ جب ان خیمے کے اندر جو اس خیمے کے اندر موجود تھی عورتیں بچے، جب انہوں نے پانی مانگا تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ شدت برداشت نہیں ہوتی، میں جا کے پانی لاؤں گا۔ آپ نے مشکیزہ لیا اور تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور اٹھا کر میدان کی طرف چلے اور کافروں ان کوفیوں کو، ان منافقوں کو مارتے مارتے آپ اس نہر کے کنارے پر جا پہنچے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا اور بھرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور پھر تلوار سے لڑتے لڑتے واپس خیموں کی طرف جانے لگے تو ان کوفیوں نے جب دیکھا کہ یہ عباس خیمے کی طرف تو مشکیزہ بھر کے لے جا رہا ہے، اس نے اعلان کیا، کہا اگر عباس یہ پانی کا مشکیزہ خیمے میں لے کے چلا گیا تو آج پھر یہ ہماری تعداد نہیں بچے گی، آج وہ 72 جو نفوس قدسیہ ہیں وہ ہمارے ہزاروں پر جو ہے حاوی ہو جائیں گے اور سب کو یہاں پہ ختم کر دیں گے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے یہ پانی جو ہے خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان ظالموں نے وار کیا، آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب بازو کٹا، آپ کے ہاتھوں سے وہ مشکیزہ جب جو ہے گرنے لگا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار چھوڑی اور مشکیزہ تھام لیا۔ کوفیوں نے پھر وار کیا اور دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، آپ نے فوراً لپک کر اپنے دانتوں سے یہ مشکیزے کو تھام لیا اور پھر ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے، ان کوفیوں نے ایسا تیر مارا کہ جو آپ کے جسم کو پار کرتے کرتے مشکیزے کو بھی جو ہے پار کر گیا اور اس مشکیزے سے پانی سارا جب بہنے لگا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، جب گرنے لگے تو آپ نے آواز لگائی، فرمایا اے میرے بھائی حسین تو گواہ ہو جانا، تیرے بھائی نے آج اپنے دونوں بازو بھی تیرے جو ہے خاطر قربان کر دی ہیں، اپنی جان بھی تیری خاطر قربان کر دی ہے۔ اسی کو شاعر بیان کرتا ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان شاعر نے بیان کی ہے۔ جب وہ حملہ کرنے لگے نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کی شب مجھے رہنے دے،
آج کی شب مجھے اپنے رب کو راضی کر لینے دیں، اپنے رب کو منا لینے دیں، صبح پھر تمہارے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ آپ نے وہ 9 اور 10 کی جو درمیانی شب تھی، یعنی جو گزری رات سمجھیں، وہ درمیانی شب آپ نے ان سے مانگی کہ آج کی رات جو ہے یہ مجھے مہلت دے دیں، کل جو ہوگا میدان کے اندر دیکھا جائے گا۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی، صبح جمعہ تھا اور دن جمعرات کا تھا۔ آپ نے کہا کل تک کا جو ہے وقت دے دیں، کل پھر میدان لگے گا، پھر دیکھا جائے گا، آج مجھے اپنے رب کو منا لینے دیں۔ آپ نے وہ شب مانگی، پوری رات آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، اس فاسق فاجر ظالم کی میں بیعت کر لوں، لیکن میرا نام جو ہے سرکار دو عالم نے حسین رکھا ہے۔ وہ حسین روایتوں کے اندر آتا ہے سرکار علیہ السلام کہ چچا عباس کی زوجہ جناب ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور بڑی خوفزدہ ہوں۔ فرمایا کون سا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ خواب یہ دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کا ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ گرا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ام فضل پریشان نہ ہو، بلکہ علی کو رب تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا جو تیری گود کے اندر آ کے کھیلے گا۔ فرمایا یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اور سامعین محترم یہ بات بتاتا چلوں، تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں، 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے 6 ماہ کی ماں کے پیٹ کے اندر 6 ماہ رہے اور 6 ماہ کی مدت کے اندر وہ پیدا ہوئے اور دونوں زندہ بھی رہے۔ ایک جناب قرآن کے اندر جن کا ذکر ہے یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ 6 ماں کے پیٹ کے اندر رہے اور پھر پیدا ہوئے اور زندگی پائی۔ اور ایک یہ فضیلت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ 6 ماں کے پیٹ کے اندر رہے اور جب پیدا ہوئے تو آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی، اور جب آپ پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر ملی کہ آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے۔ آپ تشریف لائے اور علی سے پوچھا اے علی اس کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ قربان جائیں اس علی پر جو سرکار علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا تھا۔ ایسے تو سرکار نے نہیں فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی جو سرکار سے اتنی محبت کرتا تھا، فرمایا اے آقا آپ کے ہوتے ہوئے علی کون ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نام رکھ دے؟ فرمایا آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی جو ہے کانوں کے اندر آپ خود اذان بھی دیں اور پھر آپ جو ہے اس کا نام مبارک بھی رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام بھی رکھا تھا شبر۔ آپ نے جب شبر نام لکھا تو لوگوں نے پوچھا یہ شبر کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اس کا نام شبر رکھے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام شبر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ شبر کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کا نام ہے شبر۔ پھر جبریل سے عرض کرنے لگے، فرمایا اے جبریل اس شبر کا معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا اس کا معنی آپ کی زبان کے اندر عربی زبان کے اندر حسن بنتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ان کا نام ہارون علیہ السلام کے نام پر حسن ہوگا، اللہ رب العزت نے یہ نام جنتوں سے بھیجا ہے۔ اسی طرح جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نام رکھنے کی باری آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جبریل آئے، فرمایا اے آقا ان کا نام شبیر رکھنا۔ فرمایا یہ شبیر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا شبیر کا معنی بنتا ہے حسین۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں اس کا نام جو ہے شبیر یعنی حسین رکھ دیا ہے۔ امام حسین کا نام بھی جنتوں سے آیا، امام حسن کا نام بھی جنتوں سے آیا، اور پھر یہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ جو ہی آپ پیدا ہوئے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو فرمایا یہ میرا وہ فرزند ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا فرما دے گا۔ 2 گروہوں کے اندر صلح ابھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب کہاں ہے، وہ ذرا ان واقعات کو پڑھیں، تاریخ الخلفاء کو پڑھ کے دیکھیں کہ امام حسن پیدا ہوتے ہیں نام رکھا، اور ساتھ ہی فرمایا یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جو مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر صلح فرما دے گا۔ وہ 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک امام حسن کی قیادت کے اندر تھا، ایک امیر معاویہ کی قیادت کے اندر تھا۔ آپ نے دونوں کے درمیان صلح کرائی اور امیر معاویہ کو خلافت عطا فرما دی۔ فرمایا مسلمان سے جھگڑا نہیں کرتا،
آپ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ جو ہے اس چیز کو سنبھالیں۔ امام حسن اس سے دستبردار ہوتا ہے، 6 ماہ کے بعد آپ نے اس سے صلح فرما لی۔ سرکار علیہ السلام نے جو اس کی پیدائش پہ فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا، امیر معاویہ کو سردار بنا کر، بادشاہ بنا کر سرکار علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کو پورا فرما دیا۔ اور اسی طرح جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اذان دینے کے بعد نام رکھا، اور نام رکھنے کے بعد فرمایا میرا یہ وہ فرزند ہے، فرمایا یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان جب جو ہے مارکا لگے گا، حق و باطل کی جب جنگ ہوگی، تو فرمایا یہ میرا فرزند اپنے جو ہے اس نانا کے دین کی خاطر اپنا جو ہے جان مال، اپنی ساری جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا خون بھی جو ہے دین رسول کے لیے پیش فرما دے گا۔ اور فرمایا یہ میرا فرزند، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ شہادت کے اعلیٰ مقام پہ ہوگا۔ کون حسین؟ وہ حسین کی جس کے کانوں میں اذان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ حسین کی جس کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وہ حسین جو سرکار علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار تھا۔ سرکار علیہ السلام جو ہے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امام حسن ایک طرف سوار ہے سرکار کے جو ہے کندھوں کے اوپر، اور دوسری طرف دیکھا کہ امام حسین سوار ہیں۔ آپ نے اس منظر کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک طرف حسین سوار ہیں، ایک طرف جو ہے حسن سوار ہیں، اور دونوں نے سرکار کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس منظر کو دیکھ کے فرمایا اے آقا یہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور کتنی بہترین صورت ہے کہ کتنے بہترین شہزادے ہیں اور کتنی بہترین ان کو سواری عطا کر دی گئی ہے۔ فرمائیے کتنی بہترین ان کو سواری مل گئی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اعلیٰ ظرف دیکھا کہ عمر کا ظرف اتنا ہے کہ ان شہزادوں کی بھی تعریف کر رہا ہے، ساتھ میں ان کی سواری کی بھی تعریف کر رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو سواری کو تو دیکھتا ہے، ذرا دیکھ کہ کندھوں پہ سوار کتنا عظیم ہے۔ فرمایا دیکھ کہ یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ جب کربلا کا میدان ہوگا لوگوں کو یہ دکھا دے گا کہ یہ تربیت اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ فرمایا یہ میرا شہزادہ حسین اس وقت فاتح کربلا بنے گا، شہادت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوگا۔ کون حسین؟ کہ جس کا نانا رسولوں کا سردار ہے۔ کون حسین؟ کہ جس کا نانا رسولوں کا سردار ہے، جس کا بابا جو ہے تمام ولیوں کا سردار ہے، اور جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور وہ حسین کہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اتنی اعلیٰ شخصیت، اتنا اعلیٰ مقام، اتنی اعلیٰ جو ہے قربت، اتنی اعلیٰ تربیت۔ اور سامعین محترم جب سرکار علیہ السلام اس وقت تشریف لائے، نام رکھا، ساتھ ہی فرمایا میرا یہ وہ فرزند ہے کہ جو دین کی خاطر شہید ہو جائے گا۔ آپ کتابیں اٹھائیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھیں کہ جس طرح امام حسین کی پیدائش کی خبر مشہور ہوئی، ساتھ میں ان کا یہ تذکرہ بھی ہوتا رہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے۔ آپ کے ساتھ ساتھ یہ خبر جو ہے جوان ہوتی رہی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ اور پھر آپ ذرا تاریخ کی کتابوں میں اٹھائیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پوچھے، ان مٹیوں کو دیکھا، ان کنکریوں کو دیکھا، اس سرخ زمین کو دیکھا، آپ نے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو فرمایا یہ کرب و بلا ہے، کرب و بلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جس کی پیشن گوئی میرے نانا نے کر دی تھی۔ اور سامعین محترم وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پہ اس طرح ڈٹ گئے، آپ حق کی خاطر اس طرح ڈٹ گئے۔ آج سامعین محترم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بارہ طرف کون سا ہے، امیر کون ہے، طاقتور کون ہے، اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا یہ ہمارے اس علاقے کا، گاؤں کا المیہ یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی طرف بھاری ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ کھلانے والا ہے، تو پھر ہم فیصلہ بھی اس کے حق کے اندر کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم امام حسین نے وہ کردار اپنایا ہے
اور یہ سبق دیا ہے جس طرح ہم ذکر حسین کرتے ہیں اسی طرح ہمیں فکر حسین بھی کرنی چاہیے کہ امام حسین کے ساتھ 72 نفوس تھے، آپ حق کے اوپر تھے، آپ حق کی خاطر ڈٹ گئے کہ آج جان جاتی ہے تو جائے، رشتہ دار جاتے ہیں تو جائے، سب قربان ہو جائیں، لیکن دین پر آنچ دے آنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ آج ہم اسی دین کو قربان کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں بات کر رہا تھا، سمجھانے لگا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات مانگی، کہا ایک رات مجھے دے دیں کہ میں رب کو راضی کر لوں۔ آپ جب رات کو سارے دوستوں کو جمع کیا، ان 72 نفوس کو جمع کیا، آپ نے فرمایا میں یہ چراغ گل کر رہا ہوں، اس روشنی کو جو ہے ختم کر رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ابن زیاد کی دشمنی یہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اکیلا ہی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جو ہے تم میں سے کسی کو تکلیف ہو۔ آپ نے وہ چراغ گل کر دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ نے دوبارہ چراغ جلایا تو سب کے سب موجود تھے، کوئی ایک بھی اٹھ کر نہیں گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا تھا اٹھ کے چلے جاؤ اس جگہ سے جہاں پر اتنی سختی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ صبح جو ہے ہمارے ساتھ جنگ ہوگی اور پھر بھوکا بندہ پیاسا بندہ کتنی دیر مقابلہ کرے گا، تو تم ایسے کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوستوں نے جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب سننے کے قابل تھا، وہ بات جو ہے دل پہ لکھنے کے قابل تھی، اپنے دماغوں میں جگہ دینے کی قابل تھی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کی، فرمایا اے حسین آج یہاں آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن کل آپ کے نانوں کو ہم کون سا جواب دیں گے؟ آج یہاں پر ہم آپ کو چھوڑ کر تو چلے جائیں گے، لیکن کل جب میدان حشر لگے گا، آپ کے نانا کا دربار سجے گا، رب کی بارگاہ ہوگی، جب شفاعت کے جو ہے منبر پر، شفاعت کے تخت کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اس وقت پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ میرے نواسے کو تنہا چھوڑ کے موت کے خوف سے ڈر گئے تھے؟ تو سامعین محترم یہ بات اپنے دلوں پہ نقش کر لیں، دین کی خاطر اگر جان دینی پڑے تو جان چلی جائے، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آج ہم مسلمان کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ آج ہماری جو ہے مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیند پیاری ہے، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ہمیں اپنی خوشیاں پیاری ہے، نماز جاتی ہے تو چلی جائے۔ سامعین محترم جب ہمارا یہ نظریہ بن جائے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کے بعد پھر اگر کوئی کام ہے تو کریں گے، تو جب یہ نظریہ بن جائے، فکر حسین آ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رات مانگی، جب دوست نہیں گئے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے رب کی عبادت کرنے دیں۔ آپ نے قرآن کھولا اور تلاوت کرنی شروع کر دی۔ آپ کی سوانح حیات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح مکھیاں بن بناتی ہیں، جس طرح چھتے کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں ماکیوں کی مکھیاں جو ہے جب چھتے کے اوپر اڑتی ہیں تو ان کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو جس طرح ان کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور صبح کو پھر روزہ بھی رکھ لیا جمعے کے دن۔ آپ پوری رات عبادت کے اندر گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری۔ تو سامعین محترم شاعر اس کو جو ہے بیان کرتا ہے کہ قرآن سے آپ کی نسبت ہے اور آپ ایسے ناطق کے قرآن ہیں، ایسے قرآن کے بولنے والے ہیں، ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، آپ ایسے قرآن کو بولتے ہیں کہ صرف زندہ ہو کر نہیں بولتے ہیں، جب آپ کا سر کٹ بھی جائے تو تب بھی آپ کی زبان سے قرآن نہیں جاتا ہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔